تو آج ہم اردو ادب کے ایک ایسے نام پر بات کر رہے ہیں جن کی گونج آج بھی ہر طرف سنائی دیتی ہے، جون ایلیا۔ جی بالکل، جون ایلیا۔ ہمارے پاس جون ایلیا باغی شاعر کی مکمل داستان کے کچھ آپ کہہ لیں اقتباسات ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ ان کی زندگی اور شاعری کو تھوڑا سمجھیں کہ آخر کیا خاص بات تھی اس آواز میں۔ ایک بہت ہی منفرد آواز۔ اور یہ بات بھی دلچسپ ہے نا کہ جون ایلیا کا اصل نام تو سید حسین سبط اصغر نقوی تھا۔ جی یہ کم لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ نام ہی مطلب ان کی شخصیت کی طرح ایک پہیلی سا لگتا ہے۔ امروہہ کے علمی ماحول سے لے کر کراچی کی تنہائی تک ان کا سفر تضادات سے بھرا تھا۔ بالکل، اور بغاوت سے بھی۔ آئیے اس دلچسپ کہانی کو ذرا کھولتے ہیں۔ اچھا، تو ان کی پیدائش ہوئی 14 دسمبر 1931 کو امروہہ میں۔ جی، برٹش انڈیا۔ ہاں، اور گھرانہ بھی علمی۔ والد صاحب شفیق حسن ایلیا خود ایک بڑے عالم تھے۔ بالکل، تو وہ ماحول تو ملا انہیں شروع سے ہی۔ ظاہر ہے۔ تو جون کو بھی کم عمری میں ہی اردو، فارسی، عربی، انگریزی ان زبانوں پر کافی عبور حاصل ہو گیا۔ جی ہاں۔ لیکن یہ صرف زبانیں نہیں تھیں، فلسفہ، تاریخ، منطق، تصوف ان مضامین میں بھی گہری دلچسپی تھی۔ اور یہی بات اہم ہے۔ آپ نے جو ان کے علمی پس منظر کا ذکر کیا نا، یہ واقعی کلیدی نقطہ ہے۔ اچھا۔ جی، کیونکہ یہی گہرائی ان کی شاعری کو صرف آپ کہہ لیں ذاتی دکھ درد کے بیان سے کہیں آگے لے جاتی ہے۔ صحیح۔ ان کی شاعری میں وہ فلسفیانہ سوالات، وہ وجودی کرب، وہ منطق کی کاٹ، وہ صاف نظر آتی ہے۔ وہ صرف محسوس نہیں کرتے تھے، وہ سوچتے بھی تھے۔ مطلب ایک مفکر شاعر تھے وہ۔ بالکل، وہ اپنی سوچ کو شعر کا روپ دیتے تھے۔ پھر 1957 میں پاکستان آ گئے، کراچی کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ جی، لیکن جو ذرائع بتاتے ہیں، لگتا ہے کہ دل ہمیشہ امروہہ میں ہی رہا۔ ہاں، یہ بات تو اکثر کہی جاتی ہے۔ کراچی میں جیسے وہ خود کو ہمیشہ اجنبی محسوس کرتے رہے، شدید تنہائی کا شکار رہے۔ اور یہ احساس ان کی شاعری میں بار بار جھلکتا بھی ہے۔ جی۔ اور یہ شاید صرف ہجرت کا دکھ نہیں تھا، میرا خیال ہے۔ اچھا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک زیادہ وسیع احساس بیگانگی تھا، معاشرے سے، اس کی روایتوں سے، کبھی کبھی تو شاید اپنے آپ سے بھی۔ ان کی تنہائی صرف جغرافیائی نہیں تھی، وہ فکری اور جذباتی بھی تھی۔ وہ جو ان کا شعر ہے، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا۔ جی ہاں، بہت مشہور شعر ہے۔ یہ صرف محبت کا سوال نہیں لگتا مجھے، یہ اس گہری اندرونی بے چینی اور تلاش کا بھی اظہار ہے جو انہیں کبھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ صحیح کہا۔ اچھا، ان کی شہرت کا سفر بھی بڑا دلچسپ ہے۔ کافی عرصے تک تو وہ کیا کہتے ہیں ادبی حلقوں تک ہی محدود رہے۔ جی۔ لیکن پھر 1990 کی دہائی میں خاص طور پر مشاعروں نے انہیں نوجوان نسل میں بہت مقبول کر دیا۔ جی ہاں، ان کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ وہ پڑھنے کا انداز، وہ غیر روایتی شاعری، کچھ الگ ہی بات تھی۔ پہلا مجموعہ شاید 1991 میں آیا۔ جی شاید۔ اور پھر یعنی گماں، لیکن، گویا، ان سب نے ان کی شہرت کو اور پختہ کیا۔ اور موضوعات کیا تھے ان کی شاعری کے؟ موضوعات دیکھیں، ناکام محبت تو ہے، وہ تو اردو شاعری کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ جی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ سماج سے بغاوت، روایت شکنی، وجود کے معنی پر سوالات، معاشرتی منافقت پر گہری چوٹ، اور زندگی کی تلخیوں کا بڑا بے باک اظہار۔ بے باک اظہار۔ جی، وہ مروجہ اقدار کو چیلنج کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ جو شعر ہے ان کا، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ واہ! یہ صرف مایوسی نہیں ہے، یہ ایک طرح کی خود آگاہی ہے اور معاشرتی توقعات کو رد کرنے کا جیسے اعلان ہے۔ ہاں، یہ رویہ ہی ان کی شاعری کو باغیانہ اور پرکشش بناتا ہے۔ بالکل۔ ذاتی زندگی میں بھی کافی اتار چڑھاؤ رہے۔ ممتاز ادیبہ زاہدہ حنا سے شادی ہوئی جو پھر علیحدگی پر ختم ہوئی۔ جی، یہ بھی ہوا۔ اور تنہائی تو جیسے ان کی مستقل ساتھی رہی۔ افسردگی اور شراب نوشی کا ذکر بھی آتا ہے اکثر۔ ہاں، یہ چیزیں بھی ان کی زندگی کا حصہ رہیں اور شاید ان کی تخلیقی اظہار کا ایک پیچیدہ حصہ بھی۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں تک تو وہ ایک لیجنڈ بن چکے تھے۔ 8 نومبر 2002 کو کراچی میں ان کا انتقال ہوا۔ جی، لیکن ان کی کہانی وہاں ختم نہیں ہوتی۔ صحیح۔ آج بھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر، نوجوانوں کی گفتگو میں، ادبی محفلوں میں جون ایلیا زندہ ہیں۔ بالکل، ہر جگہ ان کے شعر نظر آتے ہیں۔ وہ صرف شاعر نہیں رہے، اب وہ ایک رویہ بن گئے ہیں، ایک فکر
اور شاید ان بہت سے انکہے سوالات اور جذبوں کی علامت جو ہمارے معاشرے میں پلتے ہیں۔ جی۔ ان کا وہ شعر عمر گزری ہے اسی کشمکش میں جون، زندگی کیا ہے اور کیا نہیں ہے زندگی، یہ صرف ان کی ذاتی کشمکش نہیں رکھتی، یہ ایک آفاقی سوال ہے جو ہر سوچنے والے ذہن کو کہیں نہ کہیں پریشان کرتا ہے۔ تو جون ایلیا کی شخصیت واقعی کئی پرتوں والی تھی، ایک عالم، ایک عاشق، ایک باغی، ایک تنہا فلاسفر اور ایک ایسی آواز جو وقت کے قید سے آزاد معلوم ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ایک اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے میرے خیال میں، جی؟ کہ جون ایلیا کا روایت، معاشرے اور وجود کے ساتھ جو ایک پیچیدہ اور اکثر متصادم سا رشتہ تھا، اسے دیکھتے ہوئے آج کے دور میں ان کی یہ جو غیر معمولی اور مسلسل مقبولیت ہے، یہ ہمارے اپنے معاشرے کی کن اجتماعی بے چینیوں، کن فکری خلاؤں اور کن پوشیدہ خواہشات کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔